باقی عقیدت محبت میں کوئی انگوٹھا چوم لے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے اس میں۔ اذان کے وقت جو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں اور خالص بدعت، انگوٹھے اپنے چومتے ہو اور احسان حضور پہ کرتے ہو، یہ تو انگلش بوسہ ہوا نا جی، وہ بھی دور سے بوسہ پھینکتے ہیں، یہ بھی انگوٹھے چوم کے بھیج رہا۔ جیسے بعض محبت میں لڑکیاں لڑکے اظہار کرتے ہیں نا تو ٹیلی فون کو چومتے ہیں تاکہ وہ آواز سنے کہ میں چوم رہا ہوں۔ ان کو چوم تو تم ٹیلی فون کو رہے ہو، اس کو تھوڑا چوم رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے ان اصحاب کو سنا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی اذان یا تکبیر میں سننے کو معیوب سمجھ رہے ہیں یا ناجائز کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ رد المختار میں علامہ ابن عابدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مستحب لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن کر آنکھوں پر لگانا جو ہے اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد نمبر 5 کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے بتایا کہ جب آپ نے مؤذن کی اذان سنی تو نام نامی اسم گرامی کے وقت آپ نے انگلیوں کے پوروں کو چوم کر آنکھوں پر لگایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ہمارے اس پیارے حبیب نے یہ کیا ہے، سیدنا صدیق اکبر نے کیا ہے، جو بندہ اس طرح کرے گا تو اس کی شفاعت میرے لیے حلال ہے، مطلب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ تو تھی ابتدائی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اصول موجود ہے، اور جس اصول سے میرے خیال میں کم از کم مرزا جونیئر جو ہے یہ تو بالکل ناواقف ہے، کیونکہ الاشباح والنظائر اور مجلۃ الاحکام العائد علی شاہ اس سے اس کی بالکل ناواقفیت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعصب کی بنا پر یہ اس بات کو سمجھنے نہیں چاہتے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، اشیاء میں اصل چیز ہے اباحت۔ یاد رکھیں قرآن اور حدیث نے جو چیزیں جائز حلال تھیں ان کی حلت، اور جو حرام تھی ان کی حرمت، اور جو وجوب تھی ان کا حکم فرما دیا ہے۔ اب جس بندے نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے چومنے کو ناجائز قرار دینا ہو، اس کو قرآن کی آیت پڑھنی پڑے گی اور قرآن کی آیت سے ثابت کرنا پڑے گا۔ الحمد سے لے کر من الجنۃ والناس تک ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو اذان میں یا تکبیر میں آپ سننے کے بعد چوم نہیں سکتے، پورے قرآن میں موجود نہیں۔ اور اسی طرح ذخیرہ احادیث میں بھی ایک حدیث بھی موجود نہیں ہے جس میں یہ چیز ناجائز ہونے پر دلالت کرتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو آپ نہیں چوم سکتے۔ اور رہی بات مکی صاحب کی، یہ جو ڈونگ رچا رہے ہیں، اور ان کو شرم آنی چاہیے اور اس کی ضروریت کی بھی تھوڑی بہت شرم آنی چاہیے کہ آپ کس شخصیت پہ نام لے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی پر آپ قیاس کے انگریزوں کے ساتھ قیاس کر رہے ہیں اور آشتی مشوکی پر قیاس کر رہے ہیں، اور مرنا نہیں، تم نے قبر میں نہیں جانا۔ اور ظالموں کچھ تو حیا کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھانے کا احسان بھی کیا، اس پر کیا دلیلیں پیش کر رہے ہیں، کون سے قیاس کو پیش کر رہے ہیں کہ ٹیلی فون کو چومنا، یہاں سے چومی دینی، دور سے چوما پھینک دینا۔ ایک شخص نے مجھے آ کر بتایا کہ صاحب آپ جہاں پریکٹس کر رہے ہیں، اس پریکٹس کی ڈیوریشن میں ایک آپ کے مقتدی کو اس پر اعتراض ہے کہ میاں صاحب مولوی صاحب جو ہے انگوٹھے چومتے ہیں۔ میں نے کہا کس کے چوم لیے؟ کہتے جی اپنا چومتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کسی کے باپ کے ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہے، میرے انگوٹھے ہیں، قرآن حدیث میں منع بھی نہیں ہے، علماء نے اس کو مستحب دیکھا ہے، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی چومنے کے لیے کسی مسلمان کو کسی ملا کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن حدیث میں جب منع نہیں ہے تو ہم بڑی محبت اور عشق سے عقیدت کے ساتھ چومیں گے، اس لیے کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چوما، ان کی سنت سے ثابت ہوا، اور رسول اللہ نے فرمایا جس نے میرے نام کو اسی طرح چوما جس طرح صدیق اکبر نے کیا ہے تو اس کے لیے میں شفاعت کروں گا۔ اللہ رب العزت